الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا، رمضان نصیب فرمایا۔ یہ سیزن تھا، سیزن، اور ہمیں اس سیزن کا اندازہ تب ہوگا جب یہ آنکھ بند ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے ماشاءاللہ کتنا کمایا، اس لیے کہ رمضان میں ہر فرض 70 کے برابر ہو رہا تھا۔ ہم ایک نماز پڑھ کے جاتے تھے، فرشتہ نامہ اعمال میں 70 لکھ دیتا تھا۔ ہم دوسری پڑھنے آتے تھے تو 70 اور لکھ دیتا تھا۔ ہم نفل پڑھنے آتے تھے، فرشتہ فرض لکھ دیتا تھا۔ حالانکہ ساری زندگی کے نفل مل کر ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن رمضان میں نفل بھی فرض ہو رہے تھے، فرض 70 ہو رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، اس کو بند کر دیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم کہ اس نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا، اور پھر عید نصیب فرمائی۔ عید خوشی کی چیز ہے۔ رمضان کا جانا ایک فطری دکھ تو ہوتا ہے، لیکن عید کے آنے پر بھی ایک خوشی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، ہر قوم عیدیں منایا کرتی ہے، تہوار منایا کرتی ہے، اور آپ نے فرمایا وَهَذَا عِيدُنَا، یہ ہماری عید ہے۔ اور عید تو نام ہی خوشی کا ہے، تو خوشی منانا یہ اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رمضان چلا گیا، اب ہمارے لیے پیغام چھوڑ گیا کہ لوگوں دیکھو میں تمہیں عبادت گزار بنا کے جا رہا ہوں۔ تم وہ لوگ تھے کہ فرض بھی مشکل سے پڑھتے تھے، میں نے تمہیں تراویح میں 20 رکعت پڑھوا دی۔ ویسے تم دن میں 20 نفل عشاء کے بعد نہیں پڑھتے تھے، لیکن میں نے تمہیں عادت ڈلوا دی، تم کر سکتے ہو۔ لوگوں تم تہجد نہیں پڑھتے تھے، لیکن میں نے تمہیں سحری میں اٹھا کر تہجد پڑھوا دی۔ اس سے پتہ چلا کہ تم صبح اٹھ کر تہجد پڑھ سکتے ہو، تمہارے اندر صلاحیت اور قوت موجود ہے۔ یہ پیغام دے گیا کہ میرے بعد بھی تم نے تہجد باقی رکھنی ہے، میرے بعد بھی تم نے نفلوں کو بڑھائے رکھنا ہے۔ پھر دن کے وقت میں رمضان نے ہمیں گناہوں سے روکا کہ آدمی ڈنڈی مارتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یار روزے کے ساتھ ہوں، اچھا نہیں لگتا غلط بیچتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے۔ یہ سمجھا گیا کہ رمضان کے علاوہ بھی تو سچ بول سکتا ہے۔ رمضان میں آدمی گناہوں سے بچتا ہے، پیغام دیتا ہے رمضان کہ تو رمضان کے علاوہ بھی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ صلاحیت موجود ہے تیرے اندر، صرف اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب میں یہاں سے جاؤں، عید کا دن تمہارے سامنے لاؤں، تمہیں میں بخشا بخشایا چھوڑ کے جاؤں گا۔ تم نے بعد میں بھی اسی راہ پہ چلتے رہنا ہے اور اپنے رب کو مناتے رہنا ہے۔ اگر تم اپنے رب کو مناتے رہو گے، وہ رب تمہیں معاف کرتا رہے گا۔ ایسا رحیم رب ہے، کریم رب ہے، بخشنے کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور یہ میرے عزیز بھائیوں بہت دکھ کا مقام ہوگا کہ رمضان گیا اور میں ابھی تک گناہوں کا رسیا ہوں، میری طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، جو گناہ پہلے تھے وہ اب بھی ہیں۔ یہ رمضان ہلاکت اس کے لیے چھوڑ کر جا رہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان تھا، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر آپ ممبر کی دوسری سیڑھی پر آئے، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر آپ ممبر کی تیسری سیڑھی پر آئے تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سمعنا الیوم ما کنا نسمع، آج تو ہم نے وہ سنا ہے جو پہلے کبھی نہیں سنا۔
آپ نے پہلے تو کبھی ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین آمین نہیں کہا، آج آپ نے فرمایا ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر آیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ ممبر سنت مصطفیٰ ہے، میرے نبی کا ایسے ہی ممبر تھا۔ آپ نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر آیا، جبریل آئے تو جبریل نے کہا بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے جبریل کی دعا پر کہا آمین۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، رمضان آیا ہے، ہم نے اس کو قبول کیا، رمضان گیا ہے اور ہم نے گناہوں سے توبہ کر کے بخشش نہیں کروائی، ہمارے لیے جبریل امین کی بد دعا ہے اور محمد عربی کے اوپر سے آمین ہے۔ اس شخص کو بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے میرے عزیزو، کیا رونا روئیں، ہمارے ہاں پیسوں کا کم ہونا بربادی ہے، روزگار کا چھوٹا ہونا بربادی ہے، جنت کا ملنا نہ ملنا ہم اس کو امیدوں پہ لگائے پھرتے ہیں، کوئی نہیں بخشے جائیں گے، کوئی نہیں دیکھی جائے گی، کاروبار دیکھی جائے گی والی بات نہیں ہے، سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، کب میرا پیسہ زیادہ بنے گا، کب دکان سے 2 دکان ہوگی، کب 1 ایکڑ سے 2 ایکڑ ہوں گے، کب اگلے سال پیداوار زیادہ ہوگی، کب گھر کا ڈیزائن تبدیل ہوگا، کب سواری تبدیل ہوگی۔ اس میں اگر ہمیں نقصان آ جائے تو ہمارے ماتھا بتاتا ہے کہ اس سال اس کی فصل تباہ ہو گئی، اس کی دکان تباہ ہوگی، اس کا ماتھا بتاتا ہے، اس کے عزم بتاتے ہیں کہ اس دفعہ مجھے نقصان ہوا ہے، میں نے کھاد نہیں دی تھی، میں نے سپرے نہیں دی تھی، اس دفعہ تو میری فصل کا نقصان ہو گیا، بے وقوف نہیں ہوں کہ دوبارہ ہو، پھر نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، سمجھدار کہلاتا ہے کہ میں ایک دفعہ تو نقصان کر بیٹھا، دوبارہ نہیں کروں گا۔ لیکن یہی مسلمان میرے بھائیوں، رمضان آتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے کہ توبہ نہیں کرتا، بغیر توبہ کے عید الفطر پہ آ جاتا ہے، بغیر توبہ کے عید الفطر کا دن گزار دیتا ہے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا کہ میرا کوئی نقصان ہوا ہے۔ دل کی دنیا مر چکی ہے، آج دل ویران ہو چکے ہیں، ان کو اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اس دنیا کے دل دادے ہیں، یہ اس دنیا کے دیوانے ہیں، انہیں دنیا کے نفع نقصان سمجھ آتے ہیں، اسے آخرت کا نفع نقصان سمجھ ہی نہیں آتا، یہ دل مر چکا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ممبر اس لیے بنے ہیں کہ ممبر سے یہ آواز لگے، لوگوں اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو، لوگوں آخرت کی تیاری کرو، جس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن آنے والا ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر آدمی بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم جائیدادیں بنانے نہیں آئے، ہم گھر بہتر بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں اپنے نام و نمود کے لیے نہیں آئے۔ کاش یہ مجھے بھی سمجھ آتی، ہماری پوری قوم کو سمجھ آتی، ہم اس قبر کے گڑھے کی تیاری کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اگر خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے یہ بندہ کہ میری عیش و عشرت ہو، میرے پاس سواریاں ہوں، میری عزت ہو، لباس مہنگا ہو، جوانی اور صحت ہو، گھر میں پھل فروٹ آتے ہوں، کوٹھی بنگلہ بڑا اچھا ہو، یہ خواہش یہاں سے لے کر اس سارے مجمع میں ہے، کوئی اس خواہش سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، وہ چاہتا ہے میرا گھر فروٹ سے بھرا ہو، وہ چاہتا ہے سواری اچھی ہو، وہ چاہتا ہے عزت ہو، لیکن عزت اور سواری اور کھانے اور فروٹس یہ دنیا میں کسی کو ہمیشہ ملے ہی نہیں ہیں، یہ جس کو بھی ملے ہیں موت نے آ کے جدا کر دیا ہے، بیماریوں نے آ کر چھین لیے ہیں، اس کے ملنے کی جگہ ایک ہے اور وہ اللہ کا مہمان خانہ جنت ہے، وہاں آ جاؤ، جنت میں فروٹ ہوگا، فواکہ، پھل ایسے ہوں گے ما یشتہون کہ تم دل سے کہو گے اللہ پھل میسر کر دے گا، اور اللہ بستر ایسے میسر کرے گا دنیا میں دیکھے نہیں، تخت ایسے ہوں گے جیسے تخت شاہی ہوتے ہیں، محلات ایسے ہوں گے، ایک بڑا بنگلہ ہوگا 60 میل لمبا، 60 میلا
یہاں سے لے کر ملتان تک کا، اور اس پورے ایک محل اور بنگلے میں کہیں درمیان میں جوڑ نہیں ہوگا، وہ سارا ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، اور وہاں کے عیش و عشرت کا دنیا میں سوچا نہیں جا سکتا۔ آدمی ایسے ندی کے کنارے کھڑا ہوگا، ہلکی ہلکی بھینی بھینی ہوا چلے گی، اور درختوں کے پتے آپس میں ایسے ٹکرائیں گے، سرسراہٹ پیدا ہوگی، ایسی موسیقیوں سے اٹھے گی، مجھے رب کعبہ کی قسم ایسی موسیقی دنیا میں کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ اللہ ایسی موسیقی سنے گا، ایسے حوریں اور اس کی بیویاں آئیں گی، ایسے رقص کرتی ہوئی آئیں گی، یہ ایسے بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے سامنے باغیچہ ہوگا، اس کی بیوی اس کے ساتھ بیٹھی ہوگی، یہ اسے کہے گا میں آج تیری چال دیکھنا چاہتا ہوں، یہ یہاں سے نیچے اترے گی، لہو طریقان، اس کے لیے دو راستے بنائے جائیں گے، ایک راستے سے وہ چلے گی اور راستے سے جائے گی، دوسرے راستے سے واپس آئے گی، اس پورے راستے میں باغیچے میں اتری ہے، سب زمرد کا باغیچہ ہے، یہاں سے اتری ہے اور واپس آئی ہے، روایت میں آتا ہے پورے اس ایک سامنے چکر کاٹنے میں 70,000 نخرہ اس کو دکھلا دے گی، پھر آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ جائے گی، پھر کہے گی ہم ہمیشہ تیرے پاس رہیں گی، کبھی جدا نہیں ہوں گی، نحن النائمات فلا نبعث ابدا، اے ہمارے شوہر جس ناز و نعمت میں حسن و جمال میں ہمیں دیکھتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہاں کی بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے، یہاں کی بیوی بیمار ہو جاتی ہے، یہاں کی بیوی مر جاتی ہے، یہاں کی بیوی بعض دفعہ ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے نحن المقیمات فلا نضعن ابدا، ہمیں ہمارے رب کی قسم ہم تیرا پہلو کبھی نہیں چھوڑیں گی، پھر وہ کہتی ہے ہم کبھی مریں گی نہیں، ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی ہے، ہمیں ہمیشہ کی صحت ملی ہے، ہم ہمیشہ تجھ سے محبت کریں گی، کبھی ہمارے دل سے تیری محبت نہ نکلے گی، اس کے سینے میں شوہر کو محبت بھری ہوئی نظر آئے گی، یہ زندگی ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے دنیا میں توبہ ہے، اس کے لیے رمضان آیا تھا کہ لوگوں اس رمضان میں توبہ کرو، اس اللہ کو مناؤ جو اللہ خود پیشکش کرتا ہے، ارے کوئی ہے معافی مانگے میں بخش دوں، رمضان ختم ہوا ہے کوئی توبہ کر لے میں اس کے لیے مغفرت کے سمندر بہا دوں۔ میرے بھائیو توبہ کا دن ہے، اللہ کو منانے کا دن ہے، پکی نیتیں کرنے کا دن ہے، ہم اس رب کو ناراض نہیں کریں گے۔ رمضان آیا بخشش نہ ہوئی، محمد عربی کی دعا ہے، یعنی توبہ نہ ہوئی، رمضان آیا اس نے توبہ نہ کی اور یہ چلا گیا یہاں سے، اسی طرح ہی رمضان اس حال میں گیا کہ اس بندے نے توبہ نہیں کی تھی، یہ رمضان ناراض ہو کر گیا ہے، یہ رب کو جا کر شکایت کرے گا کہ اللہ میں اس کا 30 دن مہمان رہا اور میں تیرا بھیجا ہوا مہمان تھا، اس نے میری کوئی قدر نہیں کی کہ وہ توبہ کرتا، وہ نمازوں کی نیتیں کرتا، وہ غلط تولنے سے بچتا، وہ غلط دیکھنے سے بچتا، وہ زندگی بھر نیک بنتا، اس نے کوئی اثر نہیں لیا، یا اللہ میں دھتکارا ہوا واپس آ گیا ہوں، میری کوئی قدر نہیں ہوئی۔ رب کا مہمان جب دھتکارا ہوا واپس آتا ہے تو انجام سب مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو توبہ توبہ توبہ، آج ہم عزم کر کے اٹھے ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے، اور وہ تو گناہگاروں کا خصوصی رب ہے۔ ریاض الجنہ میں جب ہم جاتے ہیں اللہ کے نبی کو سلام پیش کرنے کے لیے گلی میں داخل ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ پہ جو حدیث لکھی ہوئی ہے میرے نبی نے بھی بتایا، آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے گناہگاروں کی بھی شفاعت کروں گا، تسلیاں دی، کوئی نہیں توبہ کر کے آ جاؤ، توبہ کر کے آ جاؤ، رب معاف کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرے بندوں پریشان کیوں ہو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، انک ما دعوتنی ورجوتنی، میرا بندہ نا امید کیوں ہوتا ہے، جب بھی ہاتھ اٹھائے گا معافی پائے گا۔ آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے آ کر کہتا ہے رب انی اذنبت ذنبا، اے اللہ گناہ ہو گیا ہے معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے جا معاف کیے، مجھے پتہ ہے، حدیث میں اللہ فرماتا ہے مجھے پتہ ہے تو اس لیے میرے در پہ آیا ہے تو مجھے رب سے ڈرتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ رب پکڑتا ہے، جا معاف کر دیا، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے رحیم رب، تو دیکھو میرے بھائیو کس رب سے ہمارا واسطہ ہے، اسی رب سے بے وفا ہو بیٹھے، دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر آ کر کہتا ہے کہ اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، اللہ خوش ہو جاتا ہے،
اللہ کہتا ہے فرشتوں کو دیکھو دیکھو میرا بندہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں پکڑتا ہوں گناہوں پر، میں نے معاف کر دیا ہے، اسے پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے جس کی ابھی توبہ کی تھی کہ اللہ توبہ کا کیا مطلب، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر ہو جاتا ہے تو تیسری دفعہ شرما جاتا ہے، پھر کہتے ہیں رب انی اذنبت ذنبا آخر، اب تھوڑا لہجہ دھیما ہو جاتا ہے، اب الفاظ بدل جاتے ہیں، شرما کے کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ پھر گناہ کر بیٹھا ہوں، اب معاف کر دے۔ اب اللہ یہ نہیں کہتا کہ بار بار آ جاتا ہے معاف کر دے معاف کر دے، اللہ چراغاں کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جا اعمل فقد غفرت لک، جا میرے در پہ جب بھی ہاتھ جوڑتا ہوا آئے گا میرے در سے یوں ہی معافی پاتا جائے گا۔ یہ کریم رب کا در ہے، یہاں کوئی واپس خالی نہیں جاتا۔ ایک بدو آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ اللہ کریم بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کریم بھی ہے۔ کہنے لگا بخن بخن، واہ 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 واہ، مزے ہو گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہ کریم اس کو کہتے ہیں جس کا بس چلتا ہو پھر بھی کوئی اس کے پاس چلا جائے تو معاف کر دے۔ ہمارا رب وہ ہے کہ اس کا ہم پر بس چلتا ہے، ہم اس کے در پہ چلے جائیں معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں معافی کے بہانے ڈھونڈتا ہے میرا رب۔ ایک آدمی 100 آدمیوں کو قتل کر کے معافی مانگنے چلا، کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا فلاں بستی کے لوگ نیک ہیں، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ فلاں بستی کے لوگ نیک ہیں وہاں چلا جا، کیونکہ جب تک آدمی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرے وہ توبہ پر پختہ نہیں رہتا۔ اگر توبہ کی ہے تو دوست اچھے چنو، نیک چنو، آپ کی زندگی میں خود نیکی آئے گی۔ اگر دوست وہی برقرار رہے تو پھر پلٹ جائیں گے واپسی ماحول کی طرف۔ تو اس عالم نے کہا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں کے لوگ نیک ہیں، ان میں رہنا شروع کر دے۔ وہ جانا شروع ہو گیا، توبہ کی نیت سے جا رہا ہے، ابھی راستے میں تھا کہ موت کا وقت آ گیا، نیچے گرا، اس طرح بستی ہے جا رہا ہے، نیچے گرا تو اس نے دیکھا کہ بستی تو دور ہے، حدیث میں فنآ بصدرہ، سینے سے آگے کو گھستا تاکہ آگے چلو، لیکن آخری وقت تھا، آخری سانس آنے لگے تو دونوں فرشتے آ گئے، جہنم کے بھی جنت کے بھی۔ جہنم والے کہیں ہمارا ہے، اس لیے کہ توبہ کی نیت سے جا رہا ہے، ابھی توبہ کی تو نہیں ہے، یہ کہہ کے جا رہا تھا کہ نیکوں کی بستی میں جا کے توبہ کروں گا، ابھی تو نہیں کی، ہمارا ہے۔ جنت والے کہیں دل میں نیت تو کر لی تھی نا کہ نیکی والے راستے پر جا رہا ہوں، توبہ بھی کروں گا، نیت تو اچھی تھی نا، ہمارا ہے۔ اب ان میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ میرے رب نے اوپر سے ایک اور فرشتہ اتار دی، اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے مسئلہ بتایا، کہا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اس کی بستی اور اگلی بستی یہ فاصلہ ناپو، قیسوا ما بینہما، فاصلہ ناپو، اگر یہ والی زمین اس کی تھوڑی ہے اور وہ والی زیادہ ہے پھر سمجھو اس بستی کے قریب تھا، پھر گناہگار ہے، جہنم والے لے جاؤ۔ اگر وہ زمین تھوڑی بچی ہوئی ہے، زیادہ طے کر گیا ہے تو ادھر قریب ہے، پھر نیک والے فرشتے لے جاؤ۔ حقیقت یہ تھی، حدیث میں حقیقت یہ تھی کہ اس بستی کا فاصلہ زیادہ پڑا تھا اور اس کا کم تھا، لیکن اللہ نے ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے جب وہ زمین کو ناپنے لگے تو اللہ نے اس زمین کو کہا کہ تباعدی، پھیل جا، اور اس زمین کو کہا تقربی، سمٹ جا۔ جب ناپا گیا وہ زمین تھوڑی نکلی، اللہ کے اس فرشتے نے اعلان کر دیا یہ جنت والے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں۔ یہ وہ رحیم رب ہے، ہم گناہ کرتے ہیں وہ معافیاں دیتا ہے۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں گناہ، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، تو یہی چاہتا تھا کہ جنت میں جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے توبہ کرو، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ ہم تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ اچھا ہم توبہ کریں گے، توبہ ٹوٹ جائے گی، گناہ ہو جائے گا، پھر توبہ کریں گے پھر ٹوٹ جائے گی، ہم اسے تعلق جوڑتے رہیں گے، شیطان توڑتا رہے گا۔ مایوس نہیں ہونا، اس راستے کی ناکامی ناکامی نہیں ہے، یہ کریم رب ہے، یہاں 100 دفعہ بھی توبہ کر تو قبول کرتا ہے۔ یہ کریم رب ہے، یہاں لگے رہنا موت تک، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی
بہر کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہر کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ ایسے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، توبہ ٹوٹ گئی، گر گئے، پھر اٹھ گئے، پھر گر گئے، ایسے ہی کرتے کرتے اٹھ کر چلتے رہے، ہم آخر منزل پہ پہنچ گئے، رب نے قبول کر لیا، آ تو گیا ہے نا معافیاں مانگتا مانگتا کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ماشاءاللہ اتنا بڑا ہمارا عید کا اجتماع ہے، تو میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، بڑے رحیم رب سے واسطہ ہے، بڑے کریم رب سے واسطہ ہے، منٹوں میں معاف کر دیتا ہے۔ واقعہ لکھا ہے ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں، ایک تاجر تھا محلبی، وہ جا رہا تھا بصرہ میں تجارت کے لیے، عیش و عشرت کی زندگی تھی، اس نے دریا کے کنارے کشتی روکی اور کشتی اسپیشل بک کرائی، اس میں بیٹھا، اپنی باندی کو بٹھایا، کشتی چلنے لگی تو ایک نوجوان نے اشارہ کیا، دریا کے کنارے کھڑا تھا، کہنے لگا مجھے بٹھا لو، تو محلبی کہنے لگا تاجر کشتی اسپیشل بک کرائی ہے، کوئی نہیں اس نوجوان کو بٹھا لو۔ نوجوان بڑا سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے، فقیرانہ سی زندگی ہے، اس کو بٹھا لیا۔ تھوڑی دور کشتی چلی تو چلنے کے بعد اس نوجوان کو کہا اس تاجر نے، او ہم کھانا کھانے لگے، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اس کو کھانے میں شریک کر لیا۔ پھر اس کے بعد شراب کی بوتل کھولی تاجر نے، شراب کا گلاس اور پیالہ بھرا اور اس نوجوان کو پیش کیا۔ وہ تو اللہ والا نوجوان تھا، اس نے کہا ان ہونٹوں نے کبھی اس پیالے کو منہ نہیں لگایا۔ خیر اس نے خود شراب پی، اپنی باندی کو شراب پلائی، پھر اس کے بعد اس نے باندی سے کہا نکال بانسری، اس نے بانسری نکالی اور اپنی سرطان دھن لگائی اور اس نے گانا گانا شروع کیا، بڑی خوبصورت آواز میں گانا گانے لگی۔ تو اس نے پوچھا نوجوان سے، اتحسن مثل ھذا، ارے تو بھی ایسے اچھا گا سکتا ہے جیسے میری باندی گاتی ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بھی اچھا، بہت اچھا پیش کر سکتا ہوں۔ کہنے لگا کر پیش۔ نوجوان نے کہا اچھا سن پھر، کل متاع الدنیا قلیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کہنے لگا سنو، اللہ فرماتا ہے دنیا چند دن کے مزے ہیں پھر ختم ہو جائے گی، اور آخرت بہتر ہے اگر عقل رکھتے ہو، اور قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا، اور تم اس موت سے بچ نہیں سکتے چاہے مضبوط قلعوں میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ تو کہنے لگا بہت اچھا کہا ہے تم نے، کچھ اور بھی تمہارے پاس ہے؟ کہنے لگا اور بھی ہے۔ کہا سنا۔ پھر نوجوان سورہ کہف شروع ہوا، قُلْ وَالْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہاں آج دنیا ہے، میں نے مرضی دی ہے، نیک بنو یا گناہگار بنو، کوئی فرشتہ پکڑنے نہیں آئے گا، لیکن اگر گناہگار بنو گے تو پھر میں نے ایسی جہنم بنا رکھی ہے جس سے بھاگ نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور قیامت میں جاؤ گے، ناکام ہوگے، جہنم میں گرو گے، پانی مانگو گے، پھر تمہیں پانی ملے گا، یشفی الوجوہ، جب منہ کے قریب لاؤ گے منہ کو بھون کے رکھ دے گا۔ بئس الشراب، ایسا برا پانی نہیں دیکھا ہوگا، وساءت مرتفقہ، ایسا برا ٹھکانہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے دل پہ قرآن اثر کر گیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ عیش و عشرت، یہ گانے باجے، یہ عورتیں لڑکیاں، سمجھ میں آ گئی کہ دھوکہ ہے۔ تو کہنے لگا وہ تاجر، حل ہا ہونا فرج، ہم گناہ گاروں کے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی، کہنے لگا اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ نے فرمایا میرا حبیب میرے ان بندوں کو بتا دے، ان بندوں کو جو گناہ گار ہو چکے ہیں، اسرفوا علی انفسہم، گناہ گار ہو چکے ہیں، ان سے کہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھ رب کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتا ہے؟ ادھر آ جا،
इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मेरे पास आकर एक दफ़ा कह दे कि या अल्लाह माफ़ी दे दे, माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं ज़िंदगी भर के गुनाह धो दूँगा, ताना भी नहीं दूँगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, का ऐसा माफ़ करूँगा कि दोबारा तज़किरा भी नहीं करूँगा, सारे गुनाह धो के रख दूँगा। आजा मेरी तरफ आजा। उस ताजिर ने उसी वक्त शराब की बोतल उठा के फेंक दी, उसी वक्त बांसुरी को तोड़ दिया और बांदी से कहा कि जा आज़ाद है। और फिर वो उसी लम्हे बैठे बैठे था, बस दिल पे कोई असर कर गया था, चीख मारी और गिरा और फौत हो गया। अल्लाह का बागी था, आशिक होकर दुनिया से आशिक होवें इश्क कमावें, दिल रखें वांग पहाड़ा हूँ। अगर अल्लाह से इश्क करना है तो फिर दिल पहाड़ों जैसा रखना होगा कि बड़े बड़े हालात सह जाएंगे, बड़े बड़े लोगों के ताने सह जाएंगे कि क्या मौलवी मुल्ला बन गया है। फिर क्या होगा, दिल रखे वांग पहाड़ा हो। फिर बड़ा दिल रखना, अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा, जन्नत बड़ी अच्छी देगा, फिर हूरें इंतज़ार करेंगी। ये कोई कहानियाँ नहीं है मेरे अजीज़ भाइयों, ये सब हक़ाइक़ हैं कि आगे जन्नत है, आगे बागात हैं, आगे हूरें हैं, आगे गिलमान हैं, आगे मौसीकी है, आगे शराब है, आगे जवानी है, आगे हुस्न है, आगे बादशाहत है, आगे ऐसा कुछ है। आपने फरमाया किसी जहन पे ख्याल नहीं गुजरा, किसी दिल पे उसका ख्याल नहीं आया, किसी कान ने उस जन्नत को सही पूरी तरह सुना नहीं, किसी आँख ने वो जन्नत देखी नहीं। लोगों तुम नहीं सोच सकते, तुम्हारी ख्वाहिशात के पूरा करने का क्या इंतज़ाम है। थोड़ी सी लोगों हिम्मत करो, चंद रोज़ा चंद लम्हे की ज़िंदगी है। आधा से कलम कब्रिस्तान किया था मैं, इतना लंबा आबाद कब्रिस्तान है। मैं सोच रहा था ये यही तो लंबा है, बाहर से नहीं है। वो आबाद है कब्रिस्तान इसी तुलंबा से। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरा आखिरी पैगाम है अपने लिए भी आपके लिए भी, आज उस जन्नत के शौक में पक्की तौबा कर डालो कि या अल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, जिनके रोज़े छूट गए हैं या अल्लाह उनकी कज़ा करेंगे, जिनकी ज़कात रह गई है देंगे, मोबाइलों पे गलत नहीं देखेंगे। ख़ास तौर पर रिश्तेदारी तोड़ी हुई है तो आज मेरे भाइयों ईद का दिन है, जाकर रिश्तेदारों से सुलह कर लो, मना लो। अपना हक मांगना है मांगते रहना, कभी मेरा पैसा जायदाद बनता है माफ़ कर दो तो सोने पे सुहागा, वरना मांगते रहना, मगर आना जाना बंद ना करो, शादी खुशी गमी में शिरकत बंद ना करो, रिश्तेदारी जोड़ लो। ये तुम्हें जेब से जन्नत का टिकट देता हूँ कि अगर तुम रिश्तेदारी जोड़ दोगे, वसीलुल अरहम, ये जेब में टिकट हदीस से आया है, वसीलुल अरहम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, रिश्तेदारियाँ जोड़ो। मेरे आका मदनी ने फरमाया सीधा जन्नत का टिकट मुझ मोहम्मद अरबी से ले लो। इसलिए मेरा पैगाम है ये, वापसी जाओ, रिश्तेदारों से सुलह करो, जन्नत अपनी पक्की हो गई। बस मैं दोहराता हूँ अपनी बात को, नमाज नहीं छोड़नी, रोज़े ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ने, छूट गए हैं कज़ा कर लो, ज़कात नहीं दी दे दो, हज फ़र्ज़ है अदा करो, रिश्तेदारी तोड़ी हुई है तो उसको जोड़ लो, ज़िंदगी भर की तौबा कर लो। तहज्जुद न छोड़ना आसान हो चुकी है, आदी बन चुके हैं, तिलावत न छोड़ना आदी बन चुके हैं, इसको जारी रखना। तौबा करके आज यहाँ से जाओ कि या अल्लाह मेरी तौबा है, आंदा तुझे राज़ी रखूँगा। करते हो भाई? मैं भी तौबा करता हूँ भरे मजमे के सामने अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मैं सबके सामने तौबा करता हूँ, तुझे राज़ी करूँगा। आप भी कहो कि अल्लाह हम तुझे राज़ी करेंगे। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गैलरी खाली है, पीछे जो आप तशरीफ़ लाए हुए हैं वो ऊपर गैलरी में आ जाए, काफ़ी जगह खाली है क्योंकि मजमा ज़्यादा है, पीछे वालों को सफ़ में भी जगह नहीं मिलेगी, आगे भी आज खला नहीं है, लोग खड़े भी होंगे तो भी थोड़ी सी जगह बनेगी, ऊपर गैलरी में तशरीफ़ ले जाएं।